عامر ضیاء حاضر ہے ایجنڈا پاکستان کے ساتھ۔ اب سے صرف ناظرین 5 روز قبل وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب محترم اسد عمر صاحب نے الیکٹرک کے خلاف جو ہے تحریک انصاف کا جو احتجاجی کیمپ تھا اس میں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے شہریوں کو اس بات کی یقین دہانی کروائی تھی کہ اگلے روز یعنی کہ 12 جولائی سے کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نہیں ہوگی، اور یہ یقین دہانی انہوں نے الیکٹرک کی اعلیٰ انتظامیہ سے ملاقات کے بعد کی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ہمارے یہاں جو لیکن ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، اور ہوا یہ کہ اس ملاقات کے اگلے ہی روز سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو ہے بجلی کی بندش کا دائرہ کار اور دورانیہ دونوں بڑھ گئے۔ یعنی کہ وفاق میں حکمراں جماعتوں کے کہتے ہیں نا کوئی جو احتجاج تھا وزراء کی کراچی میں الیکٹرک کی انتظامیہ سے ملاقات تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کمپنی بہادر ہے یعنی کہ الیکٹرک اس نے شہریوں کی زندگی کو مزید جو ہے اجیرن کر دیا، اور حکومت کو یہ جتلا دیا اور یہ بتلا دیا کہ کراچی کے جو شہری نہیں بلکہ وفاقی حکومت بھی جو ہے الیکٹرک کے جو انتظامی ٹولہ ہے اس کے آگے بالکل بے بس ہے، بے دست و پا ہے۔ حکومت میں شامل جماعتوں کا کراچی الیکٹرک کے خلاف جو احتجاج ہے بذات خود بہت دلچسپ بھی اور وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں حیران کن بھی ہے، اس لیے کہ حکومت سے تو آپ جو ہے فیصلوں کی امید کرتے ہیں، اقدامات کی توقع رکھتے ہیں۔ حکمراں جماعتیں اگر خود ہی بے بسی سے احتجاج کرنے لگیں تو پھر ہم اور آپ جو ہیں کہاں جائیں گے؟ اور کراچی کے بہت سے علاقے جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج 12 سے 15 گھنٹے جو ہیں بجلی سے محروم ہیں، یعنی کہ کراچی الیکٹرک ویسے ہی چل رہی ہے کہ جیسے چلا کرتی تھی۔ جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ایک MNA ہیں عالمگیر خان صاحب، انہوں نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ جی کمپنی بہادر کے انہیں سی او جو ہیں مونس الوی صاحب ان کے گھر کی تلاش ہے تاکہ اس کی جو ہے بجلی منقطع کر سکیں۔ میں اس وقت MNA ہوتے ہوئے اس کا گھر تلاش کر رہا ہوں، اس کی بجلی کاٹوں گا میں احتجاج کے طور پہ۔ تو جناب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں ملے غیر کو بھی درد کی دولت یا رب، ایک میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں۔ وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عالمگیر خان صاحب جو ہیں وہ اتنے ظالم نہیں کہ جا کے مونس الوی صاحب کے گھر کی بجلی کو منقطع کر دیں، لیکن ان کی جو خواہش ہے اس سے اہل کراچی کے جو الیکٹرک کے ہاتھوں پہنچنے والا درد ہے اس کا اندازہ ہمیں ہو جانا چاہیے۔ جب خواص اور عوام الیکٹرک کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اس کا انتظامی ٹولہ ہے جو عملاً کسی بھی قسم کی جواب دہی کے لیے باز پرس اور احتساب سے جو ہے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتا ہے۔ اس انتظامی ٹولے میں سر فہرست ہیں CEO سید مونس الوی صاحب، جو تکنیکی معاملات کے تو کہتے ہیں نا ماہر نہیں ہیں لیکن اعداد و شمار کے کھیل کے راجا ہیں، اسی لیے اس عہدے پر ہم سمجھتے ہیں کہ فائز بھی ہیں۔ CEO جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کمپنی کا چہرہ ہوتا ہے، اس کی شناخت ہوتی ہے، تو اہل کراچی کو اذیت پہنچانے والی الیکٹرک کا جو چہرہ ہے نمائندہ چہرہ وہ ہمیں کہتے ہیں نا مونس الوی صاحب کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ایک اور صاحب ہیں محمد عامر صاحب، یہ کمپنی بہادر کے چیف فائنینشل آفیسر ہیں۔ الیکٹرک میں اب جو ہے وہ ٹیکنیکل جو ماہرین ہیں ان کی اتنی زیادہ نہیں چلتی بلکہ ان لوگوں کی بات چلتی ہے کہ جو اعداد و شمار کے کھلاڑی ہیں، اصل فیصلہ ساز بھی وہی لوگ ہیں۔ تو کراچی کے بجلی کے بحران کے ذمہ دار جو ہیں یہ اس میں سے میں سمجھتا ہوں ایک چہرہ یہ بھی ہے۔ تیسرے صاحب ہیں جی وہ چیف ڈسٹریبیوشن آفیسر جناب عامر ضیاء صاحب۔ اچھا یہ ناموں کی جو ہے کہ سمجھتا ہوں نا مماثلت جو ہے اتفاقیہ ہے، ان صاحب کے جو ذمے ہے وہ بجلی کی تقسیم کے معاملات جو ہیں ان کو سنبھالنا ہے۔ انہی تینوں افسران نے جو ہے گزشتہ روز جو ہے کراچی میں پریس کانفرنس بھی کی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی جو پورا اس کا لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ جی سن 2023 تک جو ہے وہ کراچی میں اس کے پاس جو ہے ضرورت سے زیادہ بجلی ہوگی۔ آگے کے جو پلانز ہے جس میں کہ اگلے سال تقریباً 550 میگا واٹ بجلی ایڈ ہو رہی ہے، اس کے اگلے سال تقریباً 800، جس کا کہ جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا اور ہم ان کے بالکل ایگری کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ بجلی آئے گی اور اگلے سالوں میں یہ سچویشن جو ہے یہ کافی بہتر ہوگی۔ لیکن جناب ایسے اعلانات تو اہل کراچی نے نہ جانے کتنے برس سے ہم لوگ سن رہے ہیں، اور یہ وہ 2-3 برس ہیں کہ جو پورے ہو کر ہی نہیں دیتے۔ سوال یہ کہ جی نجکاری کے بعد کیا کہ الیکٹرک کی انتظامیہ نے حسب وعدہ اور حسب معاہدہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کی کہ نہیں کی، اور اگر کی تو پھر معاملات بہتر کیوں نہ ہوئے، اور نہیں تو اگر نہیں ہو رہے معاملات بہتر تو اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ ابراج کیپٹل نے ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ سن 2008 میں اس کمپنی کا انتظام سنبھالا تھا، اور اس کے بعد اگر یہ بدنظامی ہم دیکھتے ہیں حالیہ چند برس کے اندر تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایک اور جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ جی انتظامیہ نے، اور اس کو جو ہے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں کہ انتظامیہ نے قرضوں کا بوجھ جو ہے اس کمپنی پر کتنا لاد دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ الیکٹرک پر جو یہ مسلط ٹولہ ہے اس کا جو احتساب کا معاملہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے آگے بڑھے گا۔ ایک جو کہتے ہیں نا کہ الوی صاحب جو ہیں وفاقی وزراء سے ملے، ان سے گپ شپ کی،
وعدے کر کے ان کو رخصت بھی کر دیتے ہیں اور اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں رخصت کر کے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں ہے. لیکن چلیں ایک مثبت خبر جو کہتے ہیں نا ابھی ہمیں ملی ہے وہ یہ کہ جی قومی احتساب بیورو کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہ الیکٹرک کے معاملات کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے, اور یقیناً اس کی ابتدا جو ہے فورنزک آڈٹ سے ہوتی ہے. تو آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر ناظرین ہے کہ الیکٹرک. جناب کے الیکٹرک کے اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے محترم فردوس شمیم نقوی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, قائد حزب اختلاف ہیں, سندھ اسمبلی میں سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے, اور جو کہ الیکٹرک کا معاملہ جو ہے قومی سطح پہ اٹھانے میں ان کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے کہ انہوں نے حکمراں جماعت کے ہوتے ہوئے بھی اس کے خلاف جو ہے کہ احتجاجی کیمپ لگایا, اپنے جو پارٹی کے دیگر رہنما ہیں ان کو موبلائز کیا. تو بڑا ان کا یہ جو اس وقت جتنا بھی شور مچ رہا ہے اس میں بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی ہے. کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی. اور کراچی کے بجلی کے جب سے یہ بحران ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں بہت پہلے سے حافظ صاحب بھی جو ہیں کافی فعال بھی ہیں اور بہت ہی مطلب ہے مؤثر انداز سے کہتے ہیں کراچی والوں کے دکھ درد کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں. اور ان کے پاس کہتے ہیں اعداد و شمار سے بھی میں نے دیکھا کہ ہمیشہ بڑا مسلح رہتے ہیں یہ بھی. اور ہمارے تیسرے مہمان سلمان چاولہ صاحب, صدر ہیں یہ سائٹ ایسوسیشن کراچی کے, یہ بھی بڑا نام ہے ہمارے کاروباری حلقوں کا. اور فردوس شمیم نقوی صاحب اور حافظ نعیم الرحمان صاحب, میں آپ لوگوں کی اجازت سے اگر ہم انڈسٹری کے دکھ سے آغاز کریں, سلمان چاولہ صاحب اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کراچی کی جو انڈسٹری ہے, ہماری جو فیکٹریاں ہیں, جب ایسے دور میں جب کووڈ بھی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا ضرورت ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم کہ جی ہماری معیشت کا پہیہ چلتا رہے, تو کے الیکٹرک آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے, کس طرح سے آپ کی فیکٹریوں کا کتنا کام ہو رہا ہے, کیا صورتحال ہے؟ جی شکریہ جناب. میں اس سلسلے میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ تقریباً 3 ہفتے پہلے کے الیکٹرک کی ٹیم پوری ہمارے سارے ایسوسیشنز میں آئی اور انہوں نے ہمیں یہ انشور کرا تھا کہ اس دفعہ ہم لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے انڈسٹری میں, کیونکہ انڈسٹری وہ ان کے لیے ملکنگ کاؤ ہے جو کہ ان کو 100% ریونیو دیتی ہے. مگر انفارچونیٹلی اس کے بعد یہ شروع ہوا کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے سے انہوں نے اب ڈیلی جو ہے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں کہ جو 8 گھنٹے رات کو لوڈ شیڈنگ کریں تو ہم کیسے اپنی معیشت کا پہیہ چلائیں کہ اس میں جو ہے ہماری فیکٹریاں چلتی رہیں اور جو ہمارا ویژن ہے اور عمران خان کا ویژن ہے ہم اس پہ کام کر سکیں. ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. اچھا اس پہ ستم ظرفی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے وہ ریزیڈینشل ایریا میں بھی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں جس میں ہمارے جو ورکرز ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں تو دن میں آتے ہیں, ان کا بھی ایفیشنسی جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہوتی ہے. اور یہ ہمیں صرف ہر ہفتے, یہ پہلے جب انہوں نے سٹارٹ کرا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 3 دن کریں گے صرف, کہ اب ہمیں 3 دن کرنے دیں اس کے بعد ہم نہیں کریں گے. مگر وہ ابھی 3 دن ان کے ختم نہیں ہوئے اور 3 ہفتے ہو گئے. وہ اسد عمر سے ملاقات کے بعد میرے خیال میں زیادہ ہو گیا معاملہ, جو بھی میں پوچھتا ہوں جی فردوس صاحب بالکل. سے. اسد عمر صاحب نے بھی ہمیں انشور کرا کہ نہیں ہوگی اب آپ کی انڈسٹری میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, مگر اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ ایز یوزول ہو رہی ہے. ہاں بلکہ وعدہ کر کے گئے تھے, اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں اسد عمر صاحب کو میرے خیال میں وعدے کے بعد انہوں نے بڑھا دیا, تو ایک طرح سے وفاقی حکومت کو انڈرمائن بھی کیا ہے کہ الیکٹرک کی انتظامیہ نے اسے. بلکہ میں فردوس صاحب کے پاس جانے سے پہلے حافظ صاحب کل پریس کانفرنس کی بڑے زوردار انداز میں کہ الیکٹرک کے انہوں نے ایک انتظامی ٹولے نے, جو آپ کو نام مجھے سمجھتا ہوں کہ بڑا پسند ہے, تو اس میں انہوں نے کچھ بات کی کہ جی کہتے ہیں نا کہ بجلی کی چوری پہ انہوں نے کنڈوں کی شکایت کی, پتہ نہیں کیا کیا, پھر یہ بھی جو تعدیلیں دی کہ کیا وجہ ہے ہماری یہاں بجلی کی کمی کی, اور پھر وعدے دعوے بھی کیے. کتنا یقین کرتے ہیں ان باتوں پہ؟ یقین آ جاتا تھا شروع میں لوگوں کو, اس لیے کہ جب یہ نچکاری ہوئی تھی تو سب اچھا کی رپورٹ آتی تھی کہ پرائیویٹائز کر ہی اس لیے رہیں کہ تو اب دودھ شہد کی نہریں بہنے لگیں گی. لیکن جو وقت گزرتا چلا گیا یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے طور پر آئے سامنے. دیکھیں نا, ویسے بھی یہ تو بنیادی بات ہوتی ہے کہ یوٹیلیٹی کی کوئی جب آپ کوئی چیز جو ہے وہ پرائیویٹائز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو انویسٹمنٹ کمپنی نہیں دیکھنی ہوتی ہے, بلکہ آپ کو اس کو دیکھنا ہوتا ہے جس کا کوئی ایکسپیرینس ہو. اس پہ تو ایکسپیرینس ہی نہیں تھا چونکہ حساب کتاب بنے ہوئے تھے حکومتوں کے, تو یہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی ان کی مرضی کے مطابق. اور اس کے بعد سے لے کر اب تک بدترین صورتحال ہوتی چلی گئی ہے. ہر سال جس طرح بھی مونس سلوی صاحب کہہ رہے تھے نا, اس سے پہلے بھی بہت لوگ آئے ہیں نا, ہر سال یہ کہتے ہیں کہ 400 میگا واٹ 300 میگا واٹ. بھائی جب یہ پرائیویٹائز ہوئی تھی تو اس معاہدے میں لکھا ہوا تھا کہ 3 سال میں 1300 میگا واٹ کا اضافہ ہوگا. تو بھائی 15 سال میں 1300 کہا تھا نا, تو نیٹ 300 بھی نہیں کیا. اس وقت 2300 تھی ہماری. جی, اور اب اچھا یہ بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں ساری. یہ جس ایک دن پہلے 2 دن پہلے انہوں نے کہا ہماری 3400 میگا واٹ جو ہے نا اس وقت ہماری ڈیمانڈ ہے, اور کراچی کی ٹوٹل فل لوڈ.
اور اس کے بعد کل انہوں نے کہا 3500 ہے, کبھی یہ 3200 کہتے ہیں. ابھی تک یہ بتا نہیں پاتے ہیں, ان کے پاس سسٹم نہیں ہے. اور میں نے نیپرا سے سوال کیا کہ بھائی آپ تو ریگولیٹری اتھارٹی ہیں, اب تو دنیا میں ہر چیز موبائل کے اوپر آ جاتی ہے, اسکاڈا سسٹم کے تحت آپ اپنے کمپیوٹر سے جوڑ لیتے ہیں, آپ گھر بیٹھے تمام چیزوں کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ نظام کیوں نہیں ہے کہ آپ معلوم کر سکیں کہ فل لوڈ کتنا ہے اور پیک لوڈ کتنا ہے اور آف پیک کتنا ہے. تو نیپرا کے پاس بھی یہ سسٹم موجود نہیں ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو دیا بھی نہیں ہے اور انہوں نے ان سے لیا بھی نہیں ہے. اب آ جائیے آپ اس بات کو کہ $361 ملین کی انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی تھی جو انہوں نے نہیں کی. اب یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ایلومینیم کے تار دنیا میں جگہ جگہ موجود ہیں. بھائی کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ کہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں تانبے کے تار پہلے سے موجود ہوں ان کو غائب کر کے جو ہے وہ آپ ایلومینیم کے تار دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہاں ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, دنیا کو پتہ ہے, اس کے نتیجے میں پرابلم آتی ہے, اور وہ پرابلم یہاں پر آتی ہے. تانبے کے تاروں کا حساب بھی یہ نہیں دیتے. اسی طرح سے آپ ان کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر, میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کی بات بتاؤں. جب یہ ادارہ پرائیویٹائز کیا گیا تھا, KESC تھا, ہمارا شہر کا ادارہ تھا, یہ MQM اور قاف لیگ اور مشرف صاحب نے بیچا تھا. اس کے بعد دوبارہ MQM شامل تھی, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر بیچا تھا ابراج گروپ کو. اس وقت 2002-2003 کی نیپرا رپورٹ موجود ہے کہ 12,000 ملین یونٹ پروڈیوس کیے تھے KESC نے, 12,000 ملین یونٹ سال میں پروڈیوس کیے تھے KESC نے. 2020 میں اس کے الیکٹرک نے, جس نے اتنی بڑی جو ہے وہ زبردست پرائیویٹائزیشن اور دفتر اور تام جہام اور ان کے لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں, اور آپ کو پتہ ہے کتنے کی ہیں؟ 10,000 ملین یونٹ, جو ابھی نیپرا کی رپورٹ ہے. 10,000 ملین یونٹ جو ہے انہوں نے پروڈیوس سپریس کر کے رکھتے ہیں. 2,000 ملین یونٹ کم کیے ہیں 15 سال میں. آبادی ڈبل ہو گئی, ڈیمانڈ بڑھ گئی, کنزیومر جو ہمارے جو ہے وہ صارفین ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. لیکن یہ تو ان کی پرفارمنس ہے یار, ان سے پوچھیں نا, میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں کہ غلط کہہ رہا ہوں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صرف اس بنیاد پر ان کا لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے, صرف اس بنیاد پر. آپ نے میرے خیال میں اوپننگ جو راؤنڈ ہے پہلا فائر کر دیا. فردوس شمیم نقوی صاحب, 2 سوال ہیں. ایک تو اسد عمر صاحب نے 11 جولائی کو یقین دہانی کرائی تھی کہ کم از کم غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن ہو رہی ہے. دوسرا میرا سوال کہ آپ کی کوششوں کے سب کہتے ہیں نا وہ قائل ہیں کہ جو آپ نے خود اپنی ذاتی حیثیت میں کی, آپ کی پارٹی نے کی, لیکن وہ جو حکومتی پارٹیوں کا احتجاج جو ہے وہ خود بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے. آپ لوگوں کو تو فیصلے کرنے چاہیے, اقدامات کرنے چاہیے. جی دیکھیں, اس یوٹیلیٹی کے پرائیویٹائز ہونے کے کچھ فائدے تھے, کچھ نقصانات تھے. فائدے یہ ہوئے کہ اگر اس وقت آپ پاکستان کی دوسری ڈسٹریبیوشن کمپنی سے کمپیئر کریں فائنینشلی, تو کہ الیکٹرک شاید بہتر نظر آئے گی ایٹ دا ڈیلیوری اینڈ. نقصان یہ ہے کہ جو معاہدے کے تحت کہ الیکٹرک کو چیزیں کرنی چاہیے تھیں, وہ ایز اے منوپلی سامنے آئی, اور ایز اے منوپلی جو ہے وہ انہیں نے اس کا بے تحاشا فائدہ اٹھایا اور شہر کراچی کو نقصان پہنچا. اب جو ہمارے احتجاج کا مقصد تھا وہ بھی میں آپ کے سامنے لے آؤں. یہ موجودہ معاہدہ 2023 میں اختتام ہو رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2023 کے بعد جو بھی یوٹیلیٹی چل رہی ہو, جو کمپنی چلا رہی ہو, اس کو منوپلی کی حیثیت سے نہیں دینا چاہیے. یعنی کہ الیکٹرک کو 3 حصوں میں بانٹنا لازمی ہے, ورنہ شہر کراچی سفر کرتا رہے گا. جنریشن سیپریٹ کریں, ٹرانسمیشن سیپریٹ کریں, ڈسٹریبیوشن سیپریٹ کریں, کمپٹیشن لائیں. جب تک یہ کام نہیں ہوگا کراچی کے مسائل نہیں ہوں گے. یہ ہمارا ایک اوپینین تھا, بڑا اسٹرانگ اوپینین تھا, کراچی کے MNAs MPAs کا تھا. ہم نے اس کے لیے آواز بلند کی کہ یہ وقت ہے, یہ گرمی کا زمانہ ہے جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, کہ ہم اپنی رائے سے وفاق کو بھی بتائیں, کہ الیکٹرک کو بھی بتائیں. دوسرے کہ الیکٹرک کے اوپر جب پینلٹی لگتی ہے یا کوئی مقدمہ کرتا ہے, تو اس وقت کہ الیکٹرک 40,000 سے زیادہ کیسوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, جس میں نیپرا کے بھی جتنے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی اس کے خلاف کورٹ میں گئی ہوئی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ ریگولیٹر کے خلاف ہائی کورٹ انٹرٹین کرتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریگولیٹر کے جو ٹیکنیکل ایشوز پہ ہیں وہ سپریم کورٹ کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا چاہیے, بیکاز جو ٹیکنیکل کورٹ ہے وہ خود نیپرا ہے. اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنے کے لیے, اس کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے آف دی ایگزیکٹو, اس سے وفاق کا کوئی تعلق نہیں. ہمیں اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا تھا کہ الیکٹرک کی مینجمنٹ ہائی ہینڈڈنس پہ یقین رکھتی ہے,
मोनोपोली का पूरा फ़ायदा उठा रहा है, इस मोनोपोली को एक्सपोज करना था। फिर हमेशा ये होता आता है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आता है कि जी आइए बयान कीजिए कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब तारीख़ी तौर के ऊपर हर जगह के इलेक्ट्रिक गलत है, शायद हर जगह गलत नहीं है, लेकिन मैं बुनियादी तौर पे के इलेक्ट्रिक की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये समझता हूँ कि जब वो एक एज ए मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पास ये पूरी ज़िम्मेदारी है जिसको उन्हें निभाना चाहिए था कि कराची की तमाम तर बिजली की ज़रूरियात पूरा करना उनके लिए लाजिम व मलजूम था। वो अपनी इस ज़िम्मेदारी में नाकाम हो चुके हैं और इसकी जवाबदेही के लिए वो तैयार नहीं है। वो कहते क्या हैं, वो हर चीज़ के लिए, जैसे मैं आपको एक बड़ी सादा मजाल दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। के इलेक्ट्रिक के पास 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल जमा करने की सहूलत मौजूद है बिन कासिम के ऊपर। उन्होंने अपने पास सिर्फ 17 से 18,000 टन रखा हुआ था। क्यों नहीं रखा हुआ था बाकी? उन्होंने कहा कि हमारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। भाई आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हम शहरियों का जो है पसीना निकल जाता है। अब आप ये सोचिए कितना बड़ा जुल्म है। वर्किंग कैपिटल की फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी आज के दौर में जब इंटरेस्ट रेट सिर्फ जो है वो 7% पे आ गया। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने पूरे शहर का ऐसी तैसी फेर दी। उन्होंने कोई बफर स्टॉक नहीं रखते, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं रखते। अगर सप्लाई लाइन में कोई ग्लिच आए तो उनके पास वो 30 डे का जो स्टॉक मैंडेटरी है तमाम आईपीपी पे वो कराची इलेक्ट्रिक नहीं रखती। ये वो चीज़ें थी जिसके ऊपर हमें के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया के साथ बेहद शिकायत थी। फिर उनको कहते हैं कि जी आपने टाइम ऑफ योर TOU मीटर, जो टाइम ऑफ यूज़ मीटर्स हैं, वो नहीं पूरे शहर में लगाए। 3 साल से हमें चक्कर दे रहे हैं। उनसे कहा कि आपके मीटर तेज़ चलते हैं, आप इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्रीज कायम करें। वो कहते हैं हमारी तो सारी चेक हो जाती हैं, आपको जिसको इतराज़ है अपना मीटर लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें। लेकिन कोई शहर के अंदर इंडिपेंडेंट लेबॉर्ट्री को लाइसेंस नहीं किया जिधर जो मीटर है वो चेक किया जाए। जब वो कहीं केस आता है वो कहते हैं आपका मीटर ख़राब था इसलिए हमने अब आपके एवरेज पे बिलिंग करके ये बिल निकाल दिया। ये जुल्म कब तक चलेगा? हमने इनको कटहरे में लाना था, आवाम के भी कटहरे में लाना था, ये भी बताना था कि हम मसले को समझते हैं और ये तमाम नेपरा को भी लेके आना था। इससे कि इस मुल्क के रेगुलेटर का जो काम है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे एज एन MPA करना पड़ा कि मैं इस इशू को इतना ऊपर लेके जाऊं कि रेगुलेटर मजबूर हो कि ये सब चीज़ों के नोटिस ले। अच्छा, वो आपने, और यही हुआ और मैं समझता हूँ कामयाब कि अब नैब ने भी नोटिस ले लिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और वो कहते हैं कि आप जो है बॉल जो है D में लेकर आ गए, बस गोल पोस्ट नज़र आ रही है। लेकिन सवाल इससे पहले कि मैं चावला साहब की तरफ जाऊँ कि ये जो आपने शिकायतों की फहरिस्त बताई, ऐसी फहरिस्त जो है हमारे मतलब है हाफिज साहब के पास भी है, लेकिन क्या सिर्फ शिकायतें काफ़ी? इसका मतलब हल क्या होगा? आप लोग अकाउंटेबिलिटी कर सकती है हुकूमत इसकी? क्योंकि लोग कहते हैं जी क्योंकि निजी इंतजामिया है तो कुछ नहीं किया जा सकता। होगा क्या? इसका सलूशन क्या निकलेगा? इनको जिन्होंने कहते हैं मुआहिदे पूरे नहीं किए, वादे पूरे नहीं किए, उनकी अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, नहीं हो सकती? जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक ये है करंट सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट नाउ। वो जो कल कुछ उन्हीं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो बात तकरीबन उसकी वजूहात को छोड़ दीजिए। जो फ्यूचर बताया था उन्हीं ने कि 2 बिजली घर अगले साल अप्रैल और अगस्त के महीने में आएंगे जो 900 मेगावाट ऐड करेंगे और 300 मेगावाट लाइन से हट जाएगा। इससे को प्लांट बहुत पुराने हो चुके हैं। नेशनल ग्रिड्स के ज़रिए 2021 के अंदर अप्रैल में 600 मेगावाट आएगा और 22 के अंदर जो है नहीं 22 में 600 आएगा और 23 में 800 मेगावाट आएगा। इस तरीके से कराची के अंदर 2000 मेगावाट बिजली का इजाफा हो जाएगा। इस वक्त जो कि मैक्सिमम जो ले सकता है ये शहर वो 3100 ले सकता है। यानी कराची में 2023 में इफ़ थिंग्स गो एज पर प्लान 5100 मेगावाट बिजली होगी। कराची की बिजली में कराची की बिजली में जो इजाफा होता है वो हर साल 5 से 6% होता है। ये सलमान चावला साहब और बाकी हजरात भी इसकी ये डिमांड लोड है। लेकिन अगर कराची के अंदर हम धाबेजी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन शुरू करना चाहते हैं और दूसरी चीज़ें डिमांड बढ़ जाएगी हमारे लिए। अच्छा, मैं ये सवाल लेके फिरौज़ साहब मैं खता कलामी करूं
وہ سوال میں لے کے دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا کہ اس کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک ہے کہ پلاننگ ہے اور پلاننگ ہم سنتے رہتے ہیں. میں چاولہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. چاولہ صاحب جب سے کہتے ہیں نا براج کیپٹل نے پورا اپنے ہاتھ میں لیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کہ الیکٹرک کی کارکردگی جو ہے بالعموم جو ہے بہتری کی طرف گئی ہے, یا یہ جو آپ کو جو خرابی نظر آ رہی ہے حالیہ چند برس میں زیادہ ہو گئی ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ان کا جو پلاننگ ہے اس میں ان کا فقدان رہا ہے, اور ان کی جو گورنمنٹ کے ساتھ لیزوں تھا وہ اس میں خرابی آئی ہے. اور جس سے جیسے شمیم بھائی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پاس آئل کا جو بفر رکھنا تھا, انہوں نے جو ان کے لائسنس میں موجود تھا وہ انہوں نے نہیں رکھا, اور اس کی انہوں نے وجہ یہی بتائی کہ جی ہمیں کیپٹل ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی. اور اس میں ان کی پلاننگ کا جو یہ کہتے ہیں کہ جی پی ایس او کو ہم نے کہا, اور پی ایس او نے ہمیں یہ بات کہی کہ ہمیں آئل نہیں دیا اور گیس ان کو پوری نہیں ملی. ان کا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈسٹریبیوشن میں تو ان کو بہت اچھی آئے, انہوں نے کچھ اپنی امپروومنٹ کری ہے انڈسٹری کے حوالے سے, مگر جو ان کی جنریشن ہے اس میں بہت ہی خرابی رہی. جو ان کو جو انہوں نے نیشنل گریڈ سے پاور لینا تھا اس میں ان کو کافی پرابلمز آئے, انہوں نے وہاں پہ اپنی اپ گریڈیشن نہیں کری, جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم آئے ہیں. اور بیسیکلی جو ان کو صرف وجہ ہے ان کی وہ پلاننگ کی تھی. اگر ان کی پلاننگ صحیح ہوتی تو ان کو اتنے پرابلم نہیں آتے جتنے یہ پرابلم اب بتا رہے ہیں. اچھا, یہ ان کا نقطہ ہے حافظ صاحب کے مسئلہ ہے منصوبہ بندی کا. کچھ لوگ کہتے ہیں مسئلہ اہلیت کا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مسئلہ جو ہے نیت کا ہے. کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیں, ایک تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے. میں ٹائم دوں گا. ٹھیک ہے جی, ٹائم سب دیکھیں بنیادی طور پہ مجھے بتائیں, پانی فراہم کرنا, بجلی فراہم کرنا, صحت کی سہولت دینا اور تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے کہ حکومت عوام سے ٹیکس لے رہی ہوتی ہے. درست. اور جو حکومت میں شامل ہوں اس کو اپنی پوری رسپانسبلٹی لینی چاہیے, اور اس سے توقع ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کو ہائی لائٹ کر کے ہمیں گائیڈ نہیں کریں گے, ہمیں بتائیں گے نہیں کہ بھائی یہ چیزیں, بلکہ وہ مسئلہ حل کر کے دیں گے. اور میرے پاس ان انٹرپٹڈ بجلی آنی چاہیے ایک شہری کی حیثیت میں, اور مجھے پانی ملنا چاہیے, اور مجھے گیس ملنی چاہیے. یہ حکومت میں ہو, ان سے پچھلی حکومت ہو, اس سے پچھلی حکومت ہو, جو بھی ہو. اب آ جائیے کہ ظاہر ہے کوئی بھی حکومت کہتی ہے یار پچھلی حکومت کا اتنا بڑا وہ ہے, مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے بیگیج, اور اب میں جو ہوں اس کو ٹھیک کروں. تو پھر آپ کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کتنا وقت آپ کو ہو گیا, اور اس وقت میں آپ نے اس مسئلے کے اوپر کتنا کام کیا. کہ الیکٹرک کے مسئلے پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں بہت صاف ستھری, یہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرنا تو سب کو پتہ ہے, یہ مسئلے اب یہ اویئرنیس ہم نے الحمدللہ 3 سال سے محنت کر کے اچھی خاصی بڑھا دی ہے. بات یہ ہے کہ بھائی ایک پرائیویٹ کمپنی جس کی یہ تعریف بھی کر رہے تھے ساتھ ساتھ کہ انہوں نے بڑا بہتر بھی کیا ہے, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 90 ارب روپے سبسڈی پچھلے 1 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے 2018-19 میں ان کو دی ہے. نیشنل گریڈ میں جو یہ بجلی دیتے ہیں اس کا ڈفرینس ہی آپ لگا لیں نا, اگر صرف میں سبسڈی کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ 4 سے 8 روپے میں آپ کو نیشنل گریڈ سے بجلی ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یہ ایوریج تقریباً 15-16 ارب روپے میں مجھے اور آپ کو اور ہم شہریوں کو جو ہے دیتے ہیں ایوریج, ٹھیک ہے. میں سب کمرشل اور یہ سب کی محتاط لگا رہا ہوں. 70-80 ارب روپے اس سے ان کو بچتے ہیں. یہ گورنمنٹ کی سپورٹ ان کو پچھلوں نے تو جو دی تھی وہ انہوں نے دی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا پرائیویٹائز ہونے سے بہتر ہوا ہے. سنگھی ہے ان کے پاس کہ ہر حکومت جو ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو 2005 میں 1.5 یعنی 1.5 ارب روپے کی سبسڈی گورنمنٹ کی طرف سے اس وقت ملا کرتی تھی. پھر یہ 10 ہوئی, پھر 20 ہوئی, پھر اور ان کی حکومت نے تو اتنی نوازشات کی ہیں کہ ایڈوانس سبسڈی 26 ارب روپے کی مارچ میں انہوں نے دے دی ہے, ٹھیک ہے. اب آ جائیے تیسری بات, گیس. سوئی ساؤدرن گیس وفاق کا ادارہ ہے, اس کے 116 ارب روپے کے نادہندہ ہیں, یہ 116 ارب روپے کے, اور اس پر وفاقی حکومت پچھلی نواز شریف صاحب اور خاقان عباسی بھی دوڑے آتے تھے اور ان کو گیس فراہم کرتے تھے کہ یار پچھلا چھوڑو. 2009 سے آج تک سیل ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے. 2 سال تو ان کے بھی ہو گئے ہیں, بتائیں کیوں نہیں ہوا؟ وفاق کا ادارہ ہے, اور وفاق کے ادارے کا مطلب میرا اور آپ کا ادارہ ہے. کیوں نہیں کیا انہوں نے سیل ایگریمنٹ؟ اور 116 روپے کی لائبلٹی ان سے لینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بھاگ جائیں گے تو آپ کس سے لیں گے؟ اسی طرح سے بیچنا چاہ رہے ہیں. 30 ارب روپے تقریباً اب وہ بن گئے جو کلو بیک کے پیسے کراچی کے شہریوں کو انہوں نے ایز پر معاہدہ واپس کرنے تھے, وہ پیسے انہوں نے واپس نہیں کیے. اس پہ کس نے ان کو پکڑا ہے؟ اب آ جائیے آپ اس بات پر کہ بھائی آپ ان کو 190 MMCFT ان کو مل رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ابھی پرائم منسٹر اور اسد عمر صاحب نے ان کو 290 MMCFT گیس دے دی ہے, اور اس کا کٹ کہاں پڑ رہا ہے؟ CNG اسٹیشن پر. اس کا کٹ پڑ رہا ہے انڈسٹری کے اوپر. کیوں دے دی ان کو گیس؟ اس لیے کہ کیا کریں کہ ہر دفعہ یہ بحران پیدا کرتے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, نون لیگ کی یا PTI کی, یہ بحران پیدا کیا جاتا ہے. اور میں بہت معذرت کے ساتھ میں فردوس بھائی اس کی بڑی عزت کرتا ہوں,
بہت معذرت کے ساتھ انہوں نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج کے اندر تو انہوں نے 3 روپے یونٹ رکھا ہی نہیں تھا. وہ تو جماعت اسلامی نے اتنی زبردست اس پر کمپین کی کہ آج اس کو مؤخر کیا، اس کو منسوخ نہیں کیا پرائم منسٹر نے، مؤخر کیا ہے. اور یہ دیں گے، دینا چاہیں گے، اس لیے کہ اور بھی ایشوز ہیں ان لوگوں کے، ان کے آپس کے اور بھی میرے خیال میں آپ نے بڑا گمبھیر مسائل اٹھا دیا آپ نے. جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا فارنسک آڈٹ ہونا چاہیے، ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں بھائی؟ ہم کون ہیں کہ جو ہمیں ان بازاروں کے اندر ایک دفعہ بیچو، پھر دوبارہ بیچو، پھر دوبارہ بیچو؟ کیوں بکے گی اب یہ مزید؟ اور ان کو کیوں نہیں نچوڑتے؟ اس لیے کہ آپ کے الیکشن فنڈ میں ان کو حصہ دیا گیا ایک گروپ نے. تو اور یہ تو وال اسٹریٹ جرنل میں آیا نا، آج تک تردید کیوں نہیں کی انہوں نے؟ تو میں تمام عزت اور احترام کے ساتھ ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کراچی کے شہریوں کے سوال ہیں کہ یہ حکومتیں ان پر اتنی مہربان کیوں ہیں، پھر بھی کہتی ہیں بڑے بہتر ہو گئے. ارے بھائی کائے کے بہتر ہو گئے؟ ٹرانسمیشن میں انہوں نے گمبھیر مشکل سوال آپ نے فردوس صاحب سے کر دی. فردوس صاحب براہ راست اگر آپ جواب دینا چاہیں کہ واقعی اتنا زیادہ جو بقول ان کے نوازشات ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں، اور جو مطلب ہے سوئی صدرن گیس کے پیسے نہیں دیے، آئل الگ ملے. جی فردوس صاحب. یہ دیکھیں پہلی چیز، جی حافظ نعیم الرحمان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پورے پاکستان میں بجلی کا نرخ نامہ ایک ہوتا ہے، اور پورے پاکستان کے اندر ایک ایشو ہے کہ جو یہاں الیکٹریسٹی بنتی ہے نمبر آف یونٹس، وہ تھرمل الیکٹریسٹی یعنی فرنیس آئل سے بنتی ہے، گیس سے بنتی ہے. باقی ملک کے اندر ایک بجلی آتی ہے جو پن بجلی کہلاتی ہے، ہائیڈل الیکٹرک کہلاتی ہے. ہائیڈل الیکٹرک کی پروڈکشن کاسٹ اس بجلی سے بہت کم ہے، تو اس کا ایکولائزنگ فیکٹر جو ہے وہ دینا پڑتا ہے وفاق کو، کیونکہ ٹیرف کا ریٹ سیم رکھا گیا ہے پورے ملک کے اندر. اس ورنہ کراچی میں انڈسٹری لگے ہی نہیں، ساری انڈسٹری چلی جائے NWF ہمارے خیبر پختونخوا میں یا پنجاب میں جہاں بجلی منگلہ اور تربیلا پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد ہو جائے. تو جو اس مد کی بجلی کا تعلق ہے، جو سبسڈی دی جاتی ہے، وہ پچھلے ہر حکومت دیتی آ رہی ہے، اور وہ ہائیڈل الیکٹریسٹی کی اس کے اوپر موازنے پہ دی جاتی ہے. جہاں تک یہ اس دفعہ کا مؤخر کرنے کا کہ الیکٹرک سے پہلے پنجاب میں ہر 7 سال کے اوپر ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ کرتی ہے، کون سی نیپرا کرتی ہے اور طے کرتی ہے کہ بجلی کا نرخ نامہ کیا ہوگا. کراچی الیکٹرک کا نرخ نامہ سیٹل نہیں ہوا تھا، باقی ملک میں مارچ میں اناؤنس ہو گیا تھا. کراچی کا جو ہے وہ اناؤنس اب کیا گیا ہے، اور اس سے وہ پریویس والا آیا ہے. جہاں تک یہ بات کرتے ہیں کہ سوئی صدرن گیس کے جو بقایا جات ہیں، پی ایس او کے بقایا جات ہیں، پارٹی کو فنڈ بقایا جات پہ نظر بتا دیں کہ وہ سوئی صدرن گیس کے بقایا جات جو ہیں، جی بقایا جات کے اوپر 2 میجر ایشوز چل رہے ہیں. کہ ایک تو یہ کہ ریکنسلیشن نہیں ہو رہا، اور اسی ریکنسلیشن کی وجہ سے اس وقت شنگھائی الیکٹرک کی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں اور ڈیل سائن ہونے میں وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. کہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ ریکنسائل کریں، جس دن ریکنسائل ہوگا وہ ہوگا. یہ سرکولر ڈیٹ والا ایشو ہے کہ سوئی گیس کو ان سے پیسے کلیم کر رہے ہیں، اور وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف لوگوں سے جیسے کراچی واٹر سیوریج بورڈ سے کلیم کر رہے ہیں. یہ وہ جو سرکولر ڈیٹ والی کہانی ہے وہ کہانی ہے، اور اس کے سیٹلمنٹ ہونا ہے اکاؤنٹس کا. اور اس کو، اور میں کے الیکٹرک کے مینجمنٹ کا بالکل ساتھ نہیں دیتا. ایکچولی دس شوڈ بی ریکنسائلڈ ایوری کوارٹر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بدنیتی ہے، اور جو حکومتیں برداشت کرتی ہیں، چاہے وہ میری پارٹی کی حکومت ہو، میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ 2 سال کا تو کم سے کم ریکنسائل ہونا چاہیے. ماضی کا کرتے رہیں، لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس کے بعد سے ہر کوارٹر کا ریکنسلیشن ہونا چاہیے کہ واٹ از اوڈ اینڈ واٹ از ناٹ اوڈ. ماضی کا بعد میں دیکھتے. جہاں تک میں حافظ صاحب کی بات سے ایگری کروں گا کہ ریکنسلیشن بٹوین واٹ از اوڈ ٹو کے الیکٹرک اور کہاں کے الیکٹرک وہ کرتی ہے، وہ ہر کوارٹر کم سے کم کوارٹر ٹو کوارٹر پارک ہوتا رہے. تو اس میں یہ اکاؤنٹنگ ایشو ہے. اور جیسے آپ نے بتایا کہ شروع میں اپنے پروگرام میں اس وقت آپ کے کمنٹ سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ یہاں جو ہے یہ 1+1 کو 2 نہیں کرتے، یہ 1+1 کو 11 کرنے کے چکر میں. اور یہی ریگولیٹر کا کام ہے کہ یہ 1+1 کو نہ ہونے دے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہم نے ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ مکاؤ والی جو کہانی چل رہی ہوتی ہے وہ شوگر میں بھی نظر آتی ہے، وہ ہر جگہ نظر آتی ہے کہ ریگولیٹر نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو گئی. جوائے ٹرپس ہو گئی، پیسے لے لیے، یا انکمپٹنس ہے. اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا جب تک میرے سامنے تمام حقائق نہیں ہو. لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں
کہ جب معاملات ایسے ہوتے ہیں تو دال میں کالا ضرور کچھ ہوتا ہے۔ جہاں تک دیکھیے پرائیویٹائزیشن کا تعلق، میں حافظ نعیم صاحب سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اچھی الیکٹرک کمپنیز جتنی چل رہی ہیں وہ پرائیویٹ چل رہی ہیں، کوئی پبلک یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ ریگولیٹر انشور کرتا ہے کہ they behave themselves properly۔ ٹوکیو الیکٹرک پرائیویٹ، ٹریکٹیبل پرائیویٹ، بالکل بوسٹن الیکٹرک پرائیویٹ۔ آپ جتنی دنیا کی بڑی الیکٹرک کمپنیاں ہیں اس کو آپ دیکھ لیجئے، پرائیویٹ سیکٹر اسے رن کر رہا ہے، ایفیشنٹلی کر رہا ہے۔ ایڈیسن الیکٹرک مگر ظاہر ہے وہ جو آپ نے فرمایا جہاں یہ پبلک سیکٹر میں آیا ہے، ریگولیٹر پبلک سیکٹر میں تیل کی چوری ہوتی ہے، پبلک سیکٹر کے پلانٹس کی ایفیشنسی خراب ہوتی ہے، اور یہی آج آپ دیکھ میں ذرا خطا کلامی کروں گا فردوس شمیم نقوی صاحب، میں ذرا خطا کلامی یوں کروں گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ الیکٹرک جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہو پا رہی، ہمارا جو جیسے بھی فرما رہے ہیں کہ ریگولیٹر جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے، وہ کیوں کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین نے اب کہا ہے کہ جی اس کے بارے میں تحقیقات، اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، بات ہوگی وقفے کے بعد۔ جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ناظرین خوش آمدید، اور آج کہتے ہیں ایجنڈا پاکستان کے ایجنڈے پہ ہے کہ الیکٹرک، اور وقفے سے پہلے جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب نے بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہمیں بتائے، اور اس میں یہ بھی تھا کہ جی کہ الیکٹرک کو 40,000 کے قریب جو ہے مقدمات کا سامنا ہے، اور یہ وہ کمپنی ہے کہ جس نے ریگولیٹر پہ مقدمات کیے ہوئے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ہم سلمان چاولہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر سائٹ ایسوسیشن، فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان چاولہ صاحب، کہتے ہیں کہ آپ انڈسٹری کے نمائندے ہیں، آپ یہ پوری گفتگو سن رہے ہیں، ہمارے سیاستدانوں کی، اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ الیکٹرک اپنے دعوے کریے، آپ کے خیال میں جو کوششوں کی سمت ہے درست ہے؟ آپ کچھ آپ کی امید بندی ہے، یا جو پرانے ہم دیکھتے ہیں کہ وعدے ہوتے ہیں پورے نہیں ہوتے، دعوے کیے جاتے ہیں لیکن کوئی دعویٰ جو ہے سچا ثابت نہیں ہوتا؟ جی نہیں، اس میں جیسے آپ فرما رہے ہیں، میں اس میں 100% ایگری کروں گا حافظ صاحب سے کہ یہ صرف وعدے کرتے ہیں، ان کا کوئی انٹینشن نہیں ہے کہ اس کو یہ صحیح کریں، اور صحیح کرنے کے ساتھ یہ ہمیں ان انٹرپٹڈ بجلی سپلائی کریں۔ یہ ویسے بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ گورنمنٹ اس میں آگے بڑھے اور ہمیں انڈسٹری کو اور ہمارے جو عوام ہیں ان کو ریسکیو کرے، اور اس میں کوئی اس کا ایسا حل دے کہ جس سے جو ہے بجلی ملتی رہے۔ اور اگر ان کے جیسے فردوس بھائی نے کہا کہ یہ ریگولیٹر پہ کیس کر دیتے ہیں، تو پھر اور اس میں ابھی نیپرا کی ہیئرنگ میں انہوں نے بڑی مزیدار بات کہی، انہوں نے کہا جی آپ کے لائسنس میں یہ تھا کہ آپ ڈیزل سے بجلی بنائیں گے اور آپ نے نہیں بنائی اور ہم نے آپ کے اوپر فائن کرا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم فائن دے دیں گے۔ تو وہ اس طرح ان کا لے بیک ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کو جواب دے نہیں، اگر آپ چھوٹا سا ہمارے اوپر فائن لگائیں گے۔ تو میں نے جو کمپنی بہادر کا غلط نہیں کہا ہے چاولہ صاحب، بظاہر بالکل صحیح بات ہے نا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جی ہاں، مگر یہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے اوپر ریگولیٹر تھوڑا ٹائٹ ہو تو یہ شاید پھر بھی کچھ ڈیلیور کر پائیں۔ ریگولیٹر کو مضبوط ہونا چاہیے، حافظ نعیم الرحمان صاحب، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن یہ سمجھائیے ہمارے ناظرین کو اور مجھے کہ الیکٹرک کی طاقت کا راز کیا ہے، کہ وہ جو ابھی فردوس صاحب بتا رہے تھے کہ جی ریگولیٹر پہ مقدمہ کر لیتے ہیں، ہر حکومت سے جو ہے کوئی نہ کوئی کنسیشن لے لیتے ہیں، بحران پیدا کرتے ہیں، پھر اس بحران کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نقصان جو ہوتا ہے لوزر جو ہے وہ کراچی کا شہری ہے۔ ان کو سب سے بڑا فائدہ تو انہی اچھی اچھی باتوں سے ہوتا ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں نا کہ ان کے خلاف اب کارروائی ہو تو کہتے ہیں یار یہ اچھے بھی ہیں، تھوڑے سے خرابی بھی ہے، بہت ساری خرابی ہے، لیکن انہوں نے یہ اچھا بھی کیا ہے۔ میں آپ کو بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا اچھا کیا ہے سوائے آئی بی سیز اچھے بنانے کے۔ پورے پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں، فردوس بھائی کی معلومات ڈسکوز نے پہلے کے مقابلے میں بہتری پیدا کی ہے، خرابیاں پیدا نہیں کی ہیں انہوں نے۔ اسی طرح اگر کے ایس سی قومی ادارہ ہوتا تب بھی یہی اس سے کم و بیشی صورتحال ہوتی، شاید بہتر ہو جاتی کہ گورنمنٹ کو پکڑنا تو آسان ہوتا ہے نا، ابھی تو گورنمنٹ اپنا سارا کا سارا ذمہ داری جو ان پر ڈال دیتی ہے۔ ٹوکیو الیکٹرک میں جس کا انہوں نے حوالے دیا، کیا کوئی ایک سال بھی ان حرکتوں کے ساتھ اس کی کمپنی برقرار رہ سکتی ہے جاپان میں؟ اس کو کک مار کے بھگا دیں گے اور اس جو ہے نا ان کو اندر کر دیں گے۔ ہمارے ہاں تو لوٹو مارو اور حکومتی لوگوں کے ساتھ سیٹنگ بنا لو، ان کو الیکشن میں فنڈ دو اور اس کے بعد جو ہے مزے کرتے رہو۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جب یہ کے الیکٹرک جس وقت بکی تھی 2005 میں اور پھر 2009 میں، اور جو دہشت گردی کی یہاں پر فضا تھی،
انہوں نے تو باقاعدہ ریکوری افسر جو پولیٹیکل پارٹی کے جو عسکری ونگ تھے ان کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کی دہشت گردی, میں اس کو معاشی دہشت گردی اور قانونی دہشت گردی کہتا ہوں. 1 سال کی ان کی رپورٹ آئی 2017 یا 16 کی, 38 کروڑ روپے انہوں نے اپنے وکلا اور لیگل کام کے لیے جو رکھے ہوئے تھے, 38 کروڑ روپے. اب میں یہ جو میرا سوال کام تھے اس کے دفاع کیا, لیگل کاموں کے دفاع کے لیے انہوں نے لیگل وکیل رکھے ہوئے تھے. اور آپ مجھے بتائیے کہ میں تو یہ سوال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے بھی کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں انصاف کیا انہی 38 کروڑ روپے سے ہی حاصل ہوتا ہے؟ غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے وفاقی محتسب کے اندر کیس جاتے تھے, صدر کے پاس سے واپس آ جاتے ہیں. 90% وفاقی محتسب کے پاس جو کیسز ہوتے تھے وہ کے الیکٹرک کے جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو, ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سبھی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. اب یہاں تو زلفوں سے الٹے لٹکے ہوئے. آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ اکنامک, یہ جو ان کی ایڈوائزری کونسل تھی عمران خان کی, اس میں عارف نقوی کیا کر رہے تھے؟ ان کا تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. وہ تو ایک ادارے کے سربراہ ہیں, ان کو تو پینلٹی لگی ہوئی ہے دبئی میں, ان کو تو ہاؤس ارسٹ کیا ہوا ہے لندن میں, انہوں نے تو بل گیٹ کے پیسے کھائے ہوئے. اور وہ جب تک گرفتار نہیں ہوئے, صاحب کو نہیں پتا ہوگا نا کہ عمران صاحب کو نہیں پتا ہوگا, مارجن آف ڈاؤٹ دے دیں آپ. دوست ہونا الگ بات ہے, اور آپ ایسے جگہ پر اس کو بٹھائیں کہ جو ڈیسیژن میکنگ کرتے ہوں, ایڈوائز کرتے ہوں, اور ان کی اپنی کمپنی موجود ہو, تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. جبکہ آپ کو انہوں نے الیکشن میں فنڈ بھی دیا ہوا ہے. مجھے جو آپ کی اور فردوس صاحب کی گفتگو سے اندازہ جو آپ لوگ شکوے شکایت, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صرف ان کو نہیں مورد الزام ٹھہرا رہا. ہاں ایک پورا تاریخ ہے نا. سب سے زیادہ تو پیپلز پارٹی ہے, اس کے بعد سیکنڈ پہ آ جائیے آپ نون لیگ ہے. یہ شاید ہمارے پاس ایسے ہی دوڑے دوڑے آتے تھے جس طرح صد عمر آئے, ساری فیسلٹیز ان کو فراہم کی اور وعدہ کیا قوم سے اور نکل گئے. اب انہوں نے احتجاج تو ملتوی کر دیا نا. میں نے تو اس دن کہا ایشو تو اٹھایا ہے نا ایشو. اچھا مجھے جو اس وقت اٹھے گا جب یہ مسئلہ حل کریں گے. مجھے جو اچھی بات لگی کہ کم از کم جو اعداد و شمار آپ دے رہے ہیں خوفناک قسم کے, اور جو فردوس صاحب دے رہے ہیں, وہ تو آپ لوگ ایک ہی صفحے پر ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ان کو برقرار رکھو. میں کہتا ہوں ان کا لائسنس کینسل کرو. لائسنس کینسل کرنے میں کیا مسئلہ ہے یہ بتاؤ. میں ان سے فیڈ بیک دیتا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں ان کی فردوس بھائی کو سی او لگا دیں, بہتر چلا لیں گے. فردوس صاحب ایک تو لائسنس کینسل کرنے کی بات ہو رہی ہے, آپ جواب دیں کہ اگر وہ جس طرح سے خلاف ورزیاں آپ خود بیان کریں اور یہ بیان کریں تو کیوں نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو مطلب ہے ذرا سا ہونا لائٹر نوٹ کے, آپ کے جو ایم این اے صاحب نے کہا, عالمگیر صاحب نے, کہ جی میں جا کر ان کے گھر کی بجلی منقطع کر دوں گا. ظاہر ہے کہ انہوں نے ذرائع مذاق کہا ہوگا, لائٹر ٹون میں کہا ہوگا. تو آپ کے خیال میں مطلب ہے کہ کیا یہ بھی کوئی طریقہ ہوگا کہ اگر ہیڈ آفس کے سامنے وہ اپنے احتجاج کی بات نہیں سن رہے تو کم از کم جا کے پرامن احتجاج ان کے گھروں کے سامنے ہونے لگے؟ جی نہیں, میں دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ کہ ان کو یہ احساس دلانا کہ تم بھی کبھی بجلی کے بغیر اپنے گھر میں رہو, اور اس لحاظ سے وہ جملہ کہا گیا وہ صحیح ہے. لیکن کبھی بھی کسی بھی کمپنی کے میں سمجھتا ہوں فیملی ممبرز کو یرغمال کرنا یا ان کے گھر کے باہر احتجاج کرنا وہ اپنی پروفیشنل, میں اس کے فیور میں بالکل نہیں ہوں. میں یہ کبھی بھی نہیں کسی کو کہوں گا, چاہے وہ میری پارٹی کا ایم پی ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو. میں سمجھتا ہوں اخلاق سے گری ہوئی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کے گھر والوں کو کسی چیز کا نشانہ بنائیں. وہ اس سے تعلق نہیں ہے, وہ اس کا پروفیشنل کیریئر ہے. میں ایز اے پولیٹیشین ہوں, میرے گھر کا اگر گھیراؤ کیا جائے, میرے بچوں کا یا میری بیوی کا گھیراؤ کیا جائے تو مجھے اتنا یقیناً مطلب ایسی بات یہ تو میں اس کے لیے دیکھیے. اچھا اب یہ بتائیے جو کہہ رہے ہیں لائسنس کینسل کرنے کی بات جو مطالبہ کیا ہے, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں نا, یہ جی پہلی بنیادی چیز میں آپ سے شروع میں کہہ چکا کہ کسی بھی کاروبار میں اگر آپ نے کوئی منوپلی رہنے دینی ہے تو اس منوپلی کو اول تو ہونا نہیں چاہیے. اسی لیے آپ نے پورا ایک کمپٹیشن کمیشن ملک میں کھڑا کیا ہوا ہے, اس سے کہ ابھی بھی جہاں کمپٹیشن ہے وہاں پاکستان میں کارٹلائزیشن سیمنٹ میں نظر آتی ہے, گھی میں نظر آتی ہے, اسٹیل میں نظر آتی ہے. یہ کارٹلائزیشن جو ہے یہ بہت بری چیز ہوتی ہے, اور جہاں منوپلی کریٹ ہوتی ہے تو منوپلی تو آپ کو گچکی سے دبا کے رکھی ہوتی ہے, اس سے کہ وہ اگر آج کام کرنا چھوڑ دیں تو آپ سوچئے اس شہر کی معیشت کا کیا حال ہوگا. ایک وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے کر لو ہمارا لائسنس کینسل, باقی سب کے بھی لائسنس کینسل ہو جائیں گے. جو لوگ ہیں جن کے ایکسپورٹ آرڈر لیے ہوئے وہ روئیں گے, تڑپیں گے. نہیں تو حکومت تو کر سکے گی ایک دم سے نئی مینجمنٹ کو لا کے انسٹال کر کے نہیں کیا جاتا ہے. فردوس صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ ایسٹ اٹھا کے لے جائے گی, لیکن وہ ٹیک اوور, بٹ دیٹ ٹیک اوور, دیکھیں
جی میں کہہ رہا ہوں وہ ٹیک اوور، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو تھرو لیگل پروسیس جانا پڑتا ہے. اگر آپ لیگل پروسیس سے نہیں جائیں گے تو آپ کے ملک میں فیوچر انویسٹمنٹ نہیں آئے گا. یہ باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لائسنس کینسل کر دو، لیکن ہوگا کیا؟ آپ نیکسٹ سٹیپس تو ڈیفائن کریں نا، کہ باقی ساری دنیا آپ کو کیسے دیکھے گی. پہلے آپ کو اپنا کیس ثابت کرنا ہوگا کہ کے الیکٹرک کی انتظامیہ مجرم ہے. کے الیکٹرک کی انتظامیہ نے جو ان کے کانٹریکٹ میں لکھا تھا وہ پورا نہیں کیا. کے الیکٹرک جو ہے ایک ذمہ دار یوٹیلیٹی نہیں ہے، تو وہ ثابت کر کے آپ جی میں خطہ کلامی پھر کسی کو لیکویڈیٹر کو لا کے بٹھائیں گے اور مینجمنٹ کر کے. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں سے پہلے چاولہ صاحب کی طرف جاؤں، میں ایک آپ سے ہی سوال کر رہا ہوں. میں فردوس صاحب آپ ہی سے سوال کہ مطلب دیوالیہ کمپنی ابراج جو ہے آج بھی اس کا کہتے ہیں لائنس شیئر ہے اس کے اندر نا، اور آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجرم ثابت کرنا پڑے گا، تو یہ کام بھی حکومت وقت کا ہے نا. جب آپ لوگ ہمیں یہ ڈیٹا جو فراہم کر رہے ہیں، جو اعداد و شمار نعیم صاحب دے رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں، اور لوگ دے رہے ہیں، اس سے انہوں نے اپنے مطلب جو وعدے تھے، جو ایگریمنٹ تھا، اس پہ عمل درآمد تو نہیں کیا. اور مطلب بہت سارے سوالی نشان، کوئی کہہ رہے جی تانبے کی تاریں بیچ دی، کوئی کچھ کہہ رہے اوور بلنگ، مطلب ایک شکایت پوری. تو آپ لوگ اس کو ثابت کون کرے گا؟ آپ کو ہی تو کرنا ہے یہ کام. عامر صاحب دیکھیں ویئر آر وی ٹوڈے، جی ویئر آر وی ٹوڈے، سیم جی اسی جگہ پہ کھڑے جہاں پہلے تھے. کہ کے الیکٹرک آج کھڑی ہوئی کدھر؟ جی نہیں کہ دیکھیں ہوا کیا. 2005 میں ہم نے پرائیویٹائز کی، 2008 کے اندر ایگریمنٹ ہوا ابراج کا، اور 2009 میں ابراج نے مینجمنٹ ٹیک اوور کی. ابراج از اے وینچر کیپٹلسٹ کمپنی. اس کا بزنس ماڈل یہ تھا کہ وہ ڈسٹریسڈ ایسیٹس کو خریدتی ہے، اس میں امپروومنٹ لاتی ہے، اور پھر اس کو ملٹیپلز میں ٹائمز میں بیچ دیتی ہے. یہ ان کا اسٹیبلش ٹریک ریکارڈ ہے. انہی نے 2009 میں یہ ایسیٹ لیا، 2016 میں انہی نے یہ ایسیٹ بیچ دیا. وہ ایسیٹ کس کو بھیجا؟ شنگھائی الیکٹرک کو. شنگھائی الیکٹرک کی ڈیل تھرو نہیں ہو رہی کسی وجوہات سے، تو جس کی وجہ سے یہ اب معاملہ ڈبل گمبھیر ہو گیا کہ ایک تو ابراج نے اپنا بیچا ہوا ہے، ابراج انڈر لیکویڈیشن ہے، شنگھائی الیکٹرک کی ڈیل ابھی کلمینیٹ نہیں ہوئی. اب آپ کے پاس آگے 3، یہ 2016 میں ڈیل ہوئی تھی، 2018 کے بعد نہیں ہوئی. جہاں تک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ چاولہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری بات سے ایگری کریں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ نہیں ہے کہ میں اگر ریل اسٹیٹ کا بزنس بہت اچھا جانتا ہوں تو عمران خان صاحب میری سروسز ریل اسٹیٹ میں استعمال نہ کریں. میں اپنے پہلا ڈسکلوجر کرنا پڑے گا کہ میرا یہ بزنس انٹرسٹ ہے، اور میرے ان بزنس انٹرسٹ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا میری اس ذات سے کیبنٹ میں یا وہاں موجود ہونے سے. اگر وہ فائدہ نظر آئے گا تو پھر میں مورد الزام ہوں. اگر میں نے ڈسکلوجر نہیں کیا تب میں مورد اسلام ہوں. آپ کو مورد الزام ہوں، ورنہ آپ کو ہمیشہ ایسے لوگوں کو لینا چاہیے who are experts in their field to run that field. اسی لیے ہم کہتے ہیں رزاق داؤد is a very good minister for industry، اس سے کہ وہ ایک کامیاب انڈسٹریلسٹ ہے. ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بابر کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بھی بات ہوتی ہے. چلیں وہ بحث الگ چلی جائے گی، آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. چاولہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. چاولہ صاحب آپ کاروباری شخصیت ہیں، مطلب ہے جب بجلی آتی ہے تو کام چلتا ہے، بجلی نہیں آتی تو کام رک جاتا ہے. کیا تجویز دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ مطلب ریگولیٹر کو آپ نے فرمایا تھا کہ جی مضبوط ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ اکاؤنٹیبلٹی بھی تو ہے کہ جو انتظامی ٹولہ ہے وہ بھی تو کوئی جواب دہی کرے، وہ بھی تو کوئی مطلب اس کے اوپر کوئی پینلٹی ہو. جی دیکھیں، اب میں آپ کو اگر آپ فرینکلی اسپیکنگ میرے سے بات کریں اور فیکٹس پہ بھی بات کریں تو کے الیکٹرک کو بھی کچھ 2-4 پرابلم آئے، جس کی وجہ جو 2 سال پہلے انہوں نے پلانٹ لگانا تھا وہ ان کو کہا گیا کہ آپ نہ لگائیں اور ہم سے بجلی لے لیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بجلی نہیں دی. اب وہ پلانٹ لگا رہے ہیں. ہم اتفاق کی بات ہے کہ کل ہی وہاں پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک پریزنٹیشن پہ ہمیں بلایا ہوا تھا جس میں اب وہ فل سوئنگ میں کام کر رہے ہیں. اگر یہ پیس بھی ان کی چلتی رہی تو کم از کم وہ جو ان کا، دیکھیں ان کا جو 3 طریقے ہیں نا، 3 ڈپارٹمنٹ ہے، ایک جنریشن ہے، ایک ٹرانسمیشن ہے اور ایک ڈسٹریبیوشن ہے. ڈسٹریبیوشن ان کی بظاہر بہت اچھی ہے انڈسٹری کے حوالے سے، میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈسٹری کے حوالے سے بہت اچھی ہے. ان کے پاس ڈسٹریبیوشن میں انہوں نے اپ گریڈ نہیں کرا اپنے آپ کو، اور انہوں نے جو کمٹمنٹس کرے تھے لائسنسنگ کے وقت وہ نہیں کرے، جس کی وجہ سے ان کو یہ پرابلمز آ رہے ہیں. اب اگر وہ ڈسٹریبیوشن بھی وہ اپنا
جنریشن بھی صحیح کر دیتے ہیں, جو کہ یہ کہہ رہے ہیں 900 میگا واٹ کا پلانٹ لگا رہے ہیں, اور پہلا ٹربائن ان کا جو ہے وہ دسمبر میں چل جائے گا اور دوسرا جو ہے وہ اپریل میں چل جائے گا. تو اپیرنٹلی ان کو بہتر اپریل میں وعدہ کیا, اپریل اگلے سال, اگلے ورس چلے. تو آپ کو توقع ہے کہ غالباً چیزیں ٹھیک ہو جائیں. لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب, اب جو ہے نیب نے جو ہے نیب چیئرمین صاحب نے بڑا, میرے خیال میں کراچی والے بڑے خوش ہوئے اس اعلان سے, اور تالیاں بجانے کے جی نیب چیئرمین نے اس طرف بھی توجہ دی. آپ کو کیا امید ہے, کچھ نیب کی تحقیقات کر سکیں گی, آڈٹ اگر وہ فرانسک؟ میں عامر بھائی بہت امپورٹنٹ بات میں بتاؤں. دیکھیں بجلی اس وقت جتنی کنزیوم ہو رہی ہے, اگر میں مونس سلوی کے 3 بیانات کو بھی ہائیسٹ پہ لے لوں, انہوں نے 34 بھی کہا, 33 بھی کہا, 35 بھی کہا, 3500 میگا واٹ. تو اس وقت جو ہے کراچی میں انڈسٹری کا لوڈ, یہ سلمان چاولہ صاحب زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں, 30 to 40% ہے, میکسیمم 50%. ٹھیک ہے, لوڈ ہی نہیں ہے, آگے آرڈر ہی آج کل ہے, مطلب کووڈ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کے اسکول بند پڑے ہوئے ہیں, یونیورسٹیاں بند پڑی ہوئی ہیں, شام کو 7 بجے جو ہے وہ آپ کا مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کا اس وقت کا لوڈ اگر 3500 بھی ہے نا, تو کم از کم 50 نہیں تو 60% پہ آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, یہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو سپریس کیا ہوا ہے انہوں نے ڈیمانڈ کو, تقریباً 1900-2000 میگا واٹ, تو یہ ایگری کرتے ہیں نا, ہماری اپنی ہے, ہماری اپنی ہے. اس کے بعد آئی پی پیز کی ان کی تقریباً سب ملا کے 500 کے قریب بنتی ہے. 800 میگا واٹ ان کو مل رہا ہے نیشنل گرڈ سے. یہ آپ سب ملا لیں اس وقت, اگر ان کی اپنی کیپیسٹی پوری چلے اور یہ سب مل جائے, تو یہ تو ان کے بتائے ہوئے اس کے مطابق بھی اوور جا رہے ہیں, جبکہ آپ کی ڈیمانڈ اس وقت ہے ہی 60%. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ لے آئیں 5000 میگا واٹ لے آئیں, ان کے پاس وہ ٹرانسمیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے, تباہ حال ہے, پیسے نہیں لگائے. ان کا پلانٹ نمبر 3 اور 4 انہوں نے 3 سال نیپرا کی رپورٹ میں ہے کہ انہوں نے بند رکھا تھا, کہ ہم شفٹ کر رہے ہیں, بند رکھتے تھے. آئل کے پلانٹ یہ بند رکھتے تھے, گیس پہ یہ چلاتے رہتے تھے, جان کے پروفٹ کے لیے یہ آئل کو ریزروار میں نہیں رکھ رہے تھے. تو یہ چوری اور ڈاکہ ہے بھائی, اتنی چوری اور ڈاکہ بھی آپ کہیں کہ نہیں صاحب ہم کہیں گے تو دنیا, بھائی اگر دنیا کو دیکھتے رہیں گے تو مرتے رہو, تباہ ہوتے رہو. تبدیلی کس بات کی آئی, پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں فرق کیا ہے؟ یہ تو بڑے کہتے تھے نا, ہم ایسی تیسی اپنے مفادات کو دیکھیں گے, آئی ایم ایف کو نو کہہ دیں گے, اب سارے کام وہی کر رہے ہیں. تو پھر کائے کی تبدیلی ہے؟ تو ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا شہر کا یار. ہمارے بچے نہیں پڑھ پا رہے, ہمارے کووڈ کے مریض سو نہیں پا رہے, مطلب سو نہیں پا رہے ہیں, لیبر نہیں سو رہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں سلمان صاحب, یہ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں فردوس صاحب, بات تھوڑی ہے کہ واقعی ڈاکہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی ہے بنانے کی, لیکن آپ نہیں بنا رہے کیونکہ آپ کو مطلب ہے جان کے آپ نے سپریس کیا ہوا ہے. سوری ایک بات, 2016 میں ہم نے انہوں نے ہمیں ایک اس طرح کی پریزنٹیشن دی. میں 2 منٹ میں چاہوں میں بتاؤں گا, پریزنٹیشن 100% یہی والی باتیں کی. اچھا فردوس صاحب, 2 کوئک, ایک تو اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. دوسرا میرا سوال ہے کہ اس ملک میں پہلے ہی بجلی کی جو پیداوار ہے زیادہ ہے ہماری طرف سے فی الوقت, اگر پورا آپ نیشنل گریڈ کی بات کریں, اس میں کیا نئے پلانٹ لگانے چاہیے, جبکہ ہم لوگ کیپیسٹی پیمنٹ دے کر جو ہے انرجی سیکٹر میں خود ہمارے کہتے ہیں نا گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے, پورا ایک پتھر کی طرح کہتے ہیں نا بھاری پتھر ہمارے گلے میں ہے. تو ہمیں نئے پلانٹ کی ضرورت ہے کیا, نہ کہ آپ نیشنل گریڈ سے لے کر یہ بندوبست کریں کہ ہپکو کا پلانٹ نہیں چل رہا پچھلے برس سے, ہب پاور سے لے لیں بجلی, وہ زیادہ آسان کام ہوگا. نئے پلانٹ کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جی بالکل, آپ نے یہ جو بات کہی ہے, اسی بات کو ہم نے ریکوگنائز کیا ہے, اسی بات کو ہم کہہ رہے ہیں. اسی لیے آپ سے میں نے شروع میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم 1400 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ سے دینے کا انتظام کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی انٹر کنیکشن فیسلٹی بنانے میں منیمم 2.5 سال لگتے ہیں, اور اس کے اندر صرف ایک کمپوننٹ 500 KVA کا جو ٹرانسفارمر ہوتا ہے ان کا, اس کی لائن کا, اس کا میڈ ٹو آرڈر ہوتا ہے, اور وہ 1.5 سال سے پہلے اس کی ڈیلیوری نہیں مل رہی. ورنہ بات آپ نے بھی وہی کہی ہے, سب کو سمجھ میں آتی ہے, جس ملک میں بجلی زیادہ بن رہی ہو اس کو اب نئے پلانٹ لگانے کی کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ کرے. آپ سے وہاں کی کیا بات کریں, کینپ کا پلانٹ بن رہا ہے کراچی کے ساحل پہ, لکی والوں کا پلانٹ جو ہے کول پہ, تھر کول پہ بن رہا ہے, وہ وہیں ان کے کینپ کے پلانٹ سے ہارڈلی 5 کلومیٹر کے فاصلے. چائنیز ایک پلانٹ ہے جو کہ 660. مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. کنیکشن تو ہر جگہ چاہیے, بہت شکریہ, آپ نے انٹر کنیکشن ہر جگہ چاہیے. انٹر کنیکشن میں 2 سال لگتے ہیں, لیکن بڑی میرے خیال میں کارآمد گفتگو رہی. بہت ہمیں انپٹ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا, چاولہ صاحب کو, فردوس شمیم نقوی صاحب کا, تینوں شرکاء کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, بات تو یہ ہے کہ بجلی کا بحران تو ہے کراچی میں,
اور سب سے پہلے اس سلسلے میں جو ہے ذمہ داری کا تعین بہت ضروری ہے تاکہ جواب دہی ہو سکے، جو کہ کہتے ہیں اس گفتگو کا لب لباب نکلا کہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے بقول حافظ نعیم الرحمان صاحب کے کہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے. جو مار رہے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. نجی کمپنی ہونے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ احتساب سے بالا تر ہیں، آپ کی جواب دہی نہیں ہوگی، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی کہ اگر آپ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور سسٹم کو مینیپولیٹ کریں، جو کہ الیکٹرک کر رہی ہے اور بار بار کر رہی ہے. تو میرے خیال میں مونس الوی صاحب کو ڈرنا چاہیے کہ عالمگیر خان صاحب واقعی جو ہے ان کے گھر کی بجلی کاٹنے ان کے گھر نہ پہنچ جائیں. عامر زیدہ کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.